اب اس پر ہم بات کرتے ہیں اور قانون اور آئین کی رائے دیتے ہیں، جس کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے معزز سابق سپریم کورٹ جج جناب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد صاحب موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جج صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ صدر مملکت، یہ تو اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ صدر مملکت جاری رکھیں گے اپنا عہدہ، کیونکہ الیکٹرل کالج مکمل نہیں ہے، وہ نگران صدر کہیں گے اس کے کہلائے جائیں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ تمام اختیارات کے حوالے سے جو بھی صدر پاکستان کو حاصل ہیں وہ منوً ان کو حاصل رہیں گے نگراں صدر کی حیثیت سے بھی؟ سب سے پہلے تو میں کامران صاحب یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ نگراں صدر نہیں کہلائیں گے، وہ ریگولر صدر ہی کہلائیں گے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن یہ نہیں کہتا کہ وہ جب تک کہ نیا صدر الیکٹ نہ ہو اس وقت تک اگر وہ اپنے آفس پر بیٹھے ہیں تو وہ نگراں کہلائیں گے۔ نگراں کہنے کی بات وہاں نہیں ہے۔ صحیح۔ تو وہ ایک ریگولر صدر کی حیثیت سے جو بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں گے، اور اس میں جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آرٹیکل 48(5) کی بھی ذمہ داری ہے جو ان کو پوری کرنی ہے۔ اور میری ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ نگراں وزیر اعظم جو ہیں وہ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کا کیوں حوالہ دے رہے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن کا حوالہ کیوں نہیں دیتے، جہاں پر جیسے کہ آپ نے کئی معزز وکلا صاحبان کی باتیں سامنے رکھی ہیں کہ وہاں تو معاملہ آرٹیکل 48(5) کا ہے جو تمام ذیلی قوانین کو پر حاوی آتا ہے۔ گویا کہ ایک تو وہ نگراں صدر نہیں ہے، وہ ریگولر صدر ہیں جب تک الیکٹرل کالج مکمل نہیں ہوتا، نیا آتا نہیں ہے، اور اس کے بعد نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو جاتا، اور تمام اختیارات منوً موجود رہیں گے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ اب بھی یہ اختیار بہرحال صدر پاکستان کا ہے، وہ جب بھی چاہیں ایکسرسائز کریں کہ الیکشنز کی تاریخ دیں۔ کیا اس سلسلے میں ان پر کوئی پابندی ہے، کوئی ٹائم لیمٹ ہے کہ جس کے اندر ان کو یہ اعلان کرنا تھا یا کرنا ہے؟ اعلان کرنے کے لیے تو کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، لیکن تاریخ کا جو تعین ہے وہ 90 دن کے اندر اندر تعین اس کا ہونا چاہیے، لیکن آبویسلی وہ بہت زیادہ وقت اس میں نہیں لے سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ہائی ٹائم کہ وہ تاریخ کا اناؤنسمنٹ کریں، اور اس میں اگر کوئی کنٹروورسی ہے تو جس طریقے سے نگراں وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں پھر فیصلے کے لیے جائے گا۔ یہ بھی فرما دیجیے گا کہ جیسا کہ جب تک یہ الیکشن نہیں ہو جاتے، الیکٹرل کالج نہیں بن جاتا، اس وقت تک صدر عارف علوی صدر ہی رہیں گے، تو ان کو سبکدوش کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ اب پارلیمنٹ بھی نہیں ہے تو وہ امپیچ بھی نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس میں دو ایلیمنٹس ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر تو نیشنل اسمبلی ڈیزالوڈ ہو تو صدر کا الیکشن ہو ہی نہیں سکتا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ الیکٹرل کالج جو ہے وہ ان پلیس نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو سب کچھ نارمل ہو اور الیکٹرل کالج بھی اپنی جگہ موجود ہو، تو جب تک کہ نیا صدر منتخب نہ ہو جائے اور اپنا آفس اسیوم کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، اس وقت تک جو انکمبنٹ صدر ہے وہ تمام پاور جو کانسٹیٹیوشن نے اس کو دی ہیں، تمام فنکشنز جو کہ کانسٹیٹیوشن نے اس کو ایٹریبیوٹ کیے ہیں، وہ سب کے سب اسی نوعیت سے پورے کرتا رہے گا جیسے کہ نارمل حالات میں کر رہا ہو۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد، معزز سابق جج سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، ہمارے ساتھ۔